سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے اے وطن تیری خاطر ہے عزت ملی راحتیں جہاں ملی اور محبت ملی سایہ جان تن تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسماں اپنا چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسماں اپنا جہاں میں سب سے پیارا ہے ہندوستان اپنا. اسٹیج پر رونق افروز فرما مشفق و مربی اساتذہ اعظام اور معزز سامعین کرام، آج ہم سب یہاں یوم جمہوریہ منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 26 جنوری جو جشن یوم جمہوریہ کے مبارک دن آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں. امید ہے کہ آپ سبھی لوگ میری باتوں کو غور سے سنیں گے اور میرے حوصلے بڑھائیں گے. میرے دوستوں، وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرنا آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدھار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو ہم جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو ہم مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو ہم اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد میں کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر کے جذبے پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کی اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کے زنجیر کو ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل اور گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا. وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. محترم حضرات، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے. برادران اسلام، آزادی سے پہلے ہم غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. انگریز حکمراں بھارتیوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے. مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور بھارت سے انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا. پھر 1950 عیسوی کو ہمارے دیش میں جمہوری نظام قائم ہوا، جس کے نتیجے میں ہم ہر سال جشن یوم جمہوریہ بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں.
آج کی اس خوشی کے موقع پر ہم خلوص و محبت کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے وطن کے عظیم رہنماؤں کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، لاٹھے ڈنڈے کھائے اور کئی بار جیل گئے اور اپنا سب کچھ اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کر دیا ہے۔ آزادی کی لڑائی کے شروعاتی دور کے متوالوں میں بنگال کے نواب سراج الدولہ، شہید اعظم شیر محسود ٹیپو سلطان، شہید احمد اللہ شاہ جیسے بے شمار رہنما شامل تھے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ان کے بعد آزادی ہند کی تاریخ کا نہایت انقلاب آموز باب ہے، جسے لوگ تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی تحریک کا ہی نتیجہ تھا کہ کیا مسلمان کیا ہندو، ہر کسی کے دل میں ظالم انگریزوں کو بھارت سے باہر کرنے کی امنگ پیدا ہوئی۔ اسی تحریک کی وجہ سے مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمود الحسن انگریزوں کو بھارت سے باہر کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہتے تھے۔ اسی طرح آزادی کی اس تحریک کو شہید اشفاق اللہ خان، شہید بھگت سنگھ، مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر بابا صاحب وغیرہ نے آگے بڑھایا، اور آزادی کی لڑائی بھارت دیش کی اجتماعی لڑائی تھی۔ بھارتیوں کے اس اتحاد اور اجتماعیت کو دیکھ کر انگریزوں کے حوصلے و ہمت پست ہوئے اور بھارت چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ پھر تمام بھارتیوں کو آزادی کی عظیم نعمت حاصل ہوئی اور ہمارا پیارا دیش آزاد ہوا۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب